منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے جماعت، اے نوجوانوں تم میں اگر طاقت و قوت ہے، جسمانی قوت بھی اور دنیاوی قوت بھی، تو تم کیا کرو؟ شادی کرو۔ ایک بیوی ان تمام دولتوں سے بہتر ہے، کوٹھی سے بھی، بنگلے سے بھی، کار سے بھی، قلعے سے بھی، باغ سے بھی، باغیچے سے بھی، ہے نہیں، ملک سے بھی، ہر یعنی اسلام اللہ رب العزت نے یہاں یہ بھی دیکھو عورت کا مقام کتنا اونچا اور بلند رکھا۔ عورت فخر کر سکتی ہے اس ایک حدیث پاک کے اوپر کہ اے مردو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے۔ اگر ہم نیک بن جائیں، ہم صالحہ بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر مرد بھی ہیں، اسی دنیا کے اندر زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم نیک بن جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین پونجی عورت ہے، عورت سب سے بہترین چیز ہے جس کو حاصل کیا جائے۔ تو اے لوگوں جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی ہے، وہ تم دنیا کچھ بھی کما لو، کچھ بھی کر لو، تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں، تم فقیر کے فقیر ہو، اگر تمہارے دامن میں اور تمہاری باہوں میں، تمہارے آغوش میں کوئی نیک اور صالحہ عورت نہیں ہے تو تم مسکین ہو، تم فقیر ہو، دنیا کے سب سے بدنصیب آدمی۔ ہاں، اور اگر تم مالدار ہو، دولت مند ہو، اور تمہیں نیک اور صالحہ بیوی نہیں ملی تو یاد رکھو تمہاری زندگی بھی جہنم ہے کہ نہیں؟ شرط یہ ہے کہ نیک ہو، اور نیکی کی پہچان کیا ہے؟ نیک بیوی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتها سرتک، جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اللہ اکبر، وہ تمہیں خوش کر دے، تمہارے دین کے اوپر مددگار ہو، تعاون کرے دینی معاملات کے اندر، اس کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں وہ حافظ قرآن ہوں، وہ عالم ہوں، محدث ہوں، وہ فقیہ ہوں، وہ بہادر ہوں، وہ مجاہد ہوں، وہ شہید بنے، وہ علوم عصریہ سے فیضیاب ہو کر کے ملک کے باغ و ڈور سنبھالنے والے بنے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے پیٹ سے کتنے شرارے پھوٹے ہیں، الحمدللہ کہ نبی تک کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، انبیاء علیہ السلام، رسول تک اسی عورت کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، اس لیے اس حدیث پاک سے بھی شادی کا مقام اور شادی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ شادی کتنی اہم ہے اور شادی کتنی ضروری۔ اور ایک حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے جماعت، اے نوجوانوں تم میں اگر طاقت و قوت ہے، جسمانی قوت بھی اور دنیاوی قوت بھی، تو تم کیا کرو؟ شادی کرو۔ جسمانی قوت ہے اور مال کی بھی قوت ہے تو کیا کرو؟ شادی کرو۔ اور یاد رکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ پوری دنیا جانتی اور سمجھتی ہے کہ جس کے پاس جسمانی قوت بھی ہو، مطلب بظاہر اور دیکھ رہے ہو کہ اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، لیکن اگر وہ شادی سے فرار کرتا ہے، شادی کے لیے آئیں بائیں ادھر ہیلے اور بہانے کرتا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اس کے اندر کمی ہے، اس کے خود اپنے جنس کے اندر کمی ہے، یعنی وہ پتہ نہیں اس مرد ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ کس کو معلوم وہ مرد ہے کہ نہیں، وہ فرار اختیار کرتا ہے۔ ہاں، یہ اصول ہے دنیا میں۔ اور بعض لوگ تو جیب میں انچی ٹیپ لے کے گھومتے، پورا بائی ڈاٹا لے کے گھومتے ہیں۔ عورت ہم کو ایسی چاہیے کہ اس کا فیس اتنے بائی اتنا ہو، اس کی کمر اتنی بائی اتنی ہو، اس کی لمبائی اتنے بائی اتنی ہو، اس کا وزن اتنے کلو، اتنے گرام، اتنے سینٹی میٹر، اتنا ملی میٹر، اس کا ہونٹ اتنا چوڑا، اتنا پتلا، اتنا لمبا، اس کی زلفیں اتنی لمبی اتنی چھوٹی، اس کی انگلیاں بالکل بنانا کی لگے۔ بھنڈی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ لیڈیز فنگر۔ ہاں، رکھنے والے مردود نے بھی اس کا نام انگریزی میں اس کو نہیں ملا تو لیڈیز فنگر رکھ دیا اس کا۔ بھنڈی کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ لیڈیز فنگر۔ تعبیر دیکھیں کتنی اچھی ہے، لیڈیز فنگر، یعنی اب بھنڈی لے کر کے عورتوں کے انگلیاں ناپتے پھرو کہ اسی بھنڈی کی طرح اس کی انگلیاں ہوں، اس کی آنکھیں ہوں ایسی، اس کے کان ایسے، کیا نہیں، حرام ہے۔ یا اللہ کے بندو الکمال للہ، کمال صرف اللہ کے لیے۔ اس دنیا میں تم، اس فانی دنیا میں تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے تم وہ عمل کرو کہ تمہارے مطلوب کی طرف وہ عورت ملے جو اللہ نے تمہارے لیے جنت میں رکھی ہے، جو اگر اپنا آنچل دنیا کے اندر ڈال دے تو اس کی خوشبو سے پوری دنیا مہک جائے۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت ہیں کہ ان کے کنگن اگر دنیا کے اندر دکھائی دیتے ہیں تو پوری دنیا ان کی روشنی سے منور مجلہ ہو جائے۔
ایسا عمل کرو، تم وہاں بولو. اور یہ بیویاں جن کو تم جیسے بھی ہیں، اگر یہ نیک ہیں، متقیاں ہیں، صالحاں ہیں، پرہیزگار، تو یہ بیویاں کوشش کرو کہ یہی تمہیں، جس طرح دنیا میں تمہاری خدمت کے لیے تم کوشش کرتے ہو کہ ہماری خدمت گزار بنے یا ہمارے سکھ اور چین کی ساتھی بنے، ایسے ہی تم یہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہو، اے اللہ اسی بیوی کو یا ہماری بیویوں کو جنت میں بھی ہمیں اللہ عطا فرمانا کہ یہ وہاں بھی رہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی بیوی جو تمہاری دنیا میں تھی، اگر وہ جنت میں تمہیں ملے گی تو ان حوروں سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت بنا کر کے پیش کی جائے گی. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، نکاح اس لیے ہوتا ہے تاکہ آدمی زنا جیسے خطرناک اور بھیانک جرم سے بچ سکے، اللہ کے دین کی خدمت کر سکے، اولاد پیدا کر سکے. نکاح کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ فرحت و سرور زندگی کا حاصل ہو جائے. یہاں عیاشی کرنا نکاح کا مقصد نہیں ہوتا کہ اتنے انچ کمر ہو تو اتنے انچ پڈلیاں ہو تو اتنے انچ جو ہے اس کی رانیں ہو تو اتنا انچ فلاں ہو یا اتنا وزن ہو تو فلاں ہو. اس کے لیے نہیں عورت ہوتی ہے. ایسی عورتیں اگر ڈھونڈنی ہیں تو پھر نکل جاؤ چکلوں پر اور نکل جاؤ قحبہ خانوں کے اندر، نکل جاؤ، عیاشیوں کے بہت سارے اڈے ہیں، تمہیں مل جائیں گے. بیوی وہ ہوتی ہے، بیوی کے لیے کچھ خاص لڑکیاں ہوتی ہیں اور عیاشیوں کے لیے کچھ خاص، بولو ہاں، کمال اللہ کے لیے ہے. خود بھی میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے آئینہ رکھ دینا چاہیے. اعلیٰ حضرت آپ بھی اپنا چہرے مبارک ذرا اس آئینے میں دیکھ لو کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تم جس کو ڈھونڈ رہے ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر کے تھوک کے چلی جائے وہ اس فیس پر مجھے لینے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے زیادہ اس ادھر ادھر کی بات مت کرو. آرام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی، مال دیا، سب کچھ دیا، شادیاں کر لو. زندگی جو تمہارے دین کی مددگار ہو، جو تمہارے لیے بہتر ہو، اس کا دین اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو. اللہ تعالیٰ اللہ خیر صلی اللہ، چند دن رہو گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا طاقت رکھو تو پھر کیا کرو؟ شادیاں کر لو. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، مقصد بتا رہے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ نگاہوں کو پست کر دیتا ہے، نگاہوں کو جھکا دیتا ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کو محفوظ کر دیتا ہے. شرمگاہیں تمہاری محفوظ اور سیف ہو جاتی ہیں، پھر تمہاری طرف کوئی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا. کسی لڑکی کی شادی ہو گئی، محلے میں معتبر ہو جاتی ہے، اب اس کی طرف کوئی غیر مرد نظر اٹھا کے، اور اگر اٹھائے بھی تو دوسرا فوراً تو گیا، بے غیرت شادی شدہ عورت ہی تجھے ملی تھی، ہے کہ نہیں؟ اور اگر لڑکے کی شادی ہو گئی تو پھر غلط، خود مرد بھی غلط نظریں دوسروں کی طرف نہیں اٹھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خود شادی ہوئی ہے، اگر کچھ ضرورت پڑے گی تو اس کی بیوی الحمدللہ اس کے گھر میں موجود ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کے پاس قوت و طاقت نہ ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے وہ کم از کم کنٹرول میں رہے گا، ورنہ بکٹوٹ بکرے کی طرح پتہ نہیں کہاں منہ مارتا پھرے گا. وہ خطرہ ہے، خدشہ ہے، زنا کر لے، نہ جانے کہاں چلا جائے وہ سانڈ کی طرح، اس کا کیا بھروسہ ہے. اور سنو، جو لوگ شادیاں نہیں کرتے، سماج اور معاشرے میں ان کی کوئی عزت بھی نہیں رہتی. واللہ بتلا رہا ہوں، ارے تم کرائے کا گھر لینے جاؤ، تمہیں کرائے کا گھر نہیں کوئی دے گا. پوچھیں گے پہلے بھیا شادی ہو گئی ہے؟ نہیں ہے. تو بھیا یہاں فیملی والے رہتے ہیں، یہاں تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں. ہاں نہیں دے گا کوئی. لیکن تم قرض لینے جاؤ، تمہیں قرض بھی بمشکل نہیں ملیں گے. لوگ یہی پوچھیں گے، دیکھیں گے محلے میں بھی چھڑا آدمی رہتا ہے، اسے کون قرض دے گا؟ کل کو پتہ نہیں کب پیٹی پوٹی اپنا جھوری گھنٹی اٹھا کے پتہ نہیں کہاں چلا جائے. لیکن جب بیوی بچے ہوتے ہیں، محلہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، تو ہر آدمی قرض بھی مانگے تو اسے دے دیتا ہے. 100 50 2000 5000 آدمی دے دیتا ہے کہ کہیں بھی گیا، ارے اس کے بیوی بچے تو موجود ہیں نا، کوئی مطلب نہیں، کہیں گیا تو اس کے بیوی بچے موجود ہیں، اس کی زمین ہے، اس کی جائیداد ہے، کل کو لے لیں گے، ہے کہ؟ تو اس لیے شادی کرنے سے اور بغیر شادی کے تم گاؤں کے اندر بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے. اگر کسی کے گھر جوان بیٹی ہے، تمہارے دوست ہی صحیح، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اور تم 1 دن 2 دن 10 دن اگر تمہاری لائن لگ گئی وہاں بیٹھنے کی، تو پورا محلے میں شور ہو جائے گا، یہ اس کے گھر آتا کیوں بار بار آتا ہے بھائی اس کے گھر؟ ارے بھائی اس کا بھائی اس کا دوست ہے. ارے دوست ہے تو کیا ہوا، اس کے گھر پہ آ کے یہ بیٹھتا کیوں ہے بار بار؟ ضرور کچھ نہیں کہیں گے تو ضرور سب گاؤں والوں کے دل میں یہ شک آ جائے گا کہ اس کی بہن سے ضرور کوئی ٹانکا لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر تم شادی شدہ ہو
تمہاری خود بیوی ہے، اپنی بیوی لے کر کے کسی کے دروازے پہ جاؤ اور محترمہ کو اندر کر دو، تم 1 دن 2 دن نہیں 10 دن بیٹھو، تمہیں کوئی بولنے والا نہیں، عزت ہوتی ہے، اس سے وقار، اور اس میں سب سے بڑی برکت ہے